بدل گئی. ایک مائیں وہ تھی، بھی مولانا اسلام صاحب فرما رہے تھے کہ کل کی مائیں تھی، بچے روتے تھے تو نعت نبی پڑھ کے بچوں کو سلاتی تھی. بچے روتے تھے تو اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دیتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر. آج کل ہماری ماں بہن کہیں نہ درود یاد ہے نہ کلمہ یاد ہے. اگر کلمہ یاد ہو کرو کہو لا الہ الا اللہ، زبانیں نے تلی کہ تاکہ کہوں یاد نہ ہو. کلمہ نہیں یاد ہے، درود نہیں یاد ہے. کل کی مائیں درود پڑھ کے سلاتی تھی. اب آج کل کی جہاں لڑکا روئے لگا کہاں کلمہ کہاں درود، اٹھائے بستر پٹکنے تک بھدر بھدر پیٹی ہے. سو جا کھنت مدد بھی کوڑی پائیں کوڑی لے کے گنگا ماں گنگا ماتا بارو دی بارو لے کے بجوک دیا بجوک بلاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائے. اللہ جانے کہاں سے یاد کر دیتے، نہ کوئی کی کتاب آج تک چھپی، نہ کوئی مولوی پہ پائے گئے. اللہ جانے کہاں سے پھٹی آئی گئے. اور چھوٹ موٹ نے اتنی لمبی کہانی پڑھا تھا، اتنی دیر تک پیٹے تھے کہ بیچارے ڈر کر مارے سو جاتے. بڑی دروگ سے کہیں سو جا کھنت منت دی کوڑی پانو کوڑی لے کے گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بجوک دیا بجوام کا لاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائے. سب گھر کھائیں کہانی بھی لیا کھائیں چھو تب پھونک چھوڑا. تو بتاؤ لڑکا کہاں بنی جب ماتاری نتی بڑی جھٹی کہتے کھیر بناوا سب گھر کھائیں کہانی بھی لیا کھائیں. ہم بڑھائے کے آج تک کہانی بھی لیا نہیں دیکھ پاوا. ای روز کھیر بنا کہانی بھی لیا بلائے گلا ہوا تھا. اللہ جانے ان تک کہانی بھی لیا کہاں مل جاتا، یا تو یہ خود کہانی ہو گئی. ایسا تانی کس کے دیکھا تھا، ایسا تانی ایک کدو دیکھا تھا، ایسے کوئی کام کرتا. یہ کتنی جھوٹی بات ہے. جب ماں جھوٹی ہوگی تو اولاد بھی تو جھوٹی ہوگی. تفسیر میں لکھا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتے نہیں. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. مادنے در مادنے اولاد بن سکتے نہیں. حضرت علی کے زمانے کی ایک بات یاد آ گئی، سن لو. حضرت علی کا زمانہ تھا، ایک لڑکی پر ایک لڑکا عاشق ہوا اور اس نے ایک عورت سے کہلوا بھیجا لڑکے نے کہ جا کے فلاں لڑکے سے کہہ دو کہ میں کافی دنوں سے اس سے محبت کرتا ہوں. اس کی آنکھیں اتنی اچھی ہیں کہ میرے دل میں گھر کر چکی ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ عورت گئی لڑکے کا پیغام لے کے لڑکی کے پاس، کہا فلاں نوجوان تیرا عاشق ہے، تیری آنکھیں اس کے دل میں گھر کر چکی ہیں، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے. لڑکے نے کہا اچھا. لڑکی گھر کے اندر گئی، ایک پیالہ لے کر آئی اور چاقو لے کر کے آئی اور اس لڑکے نے اپنی دونوں آنکھیں چاقو سے نکال لیا. چاقو مارا اپنے آنکھوں میں اور لڑکے نے دونوں آنکھیں نکال کر پیالے میں رکھ دیا اور اس عورت سے کہا لے جاؤ میرے عاشق کو میری آنکھیں دے دو. مجھے وہ آنکھیں نہ چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے اللہ مجھے گناہ کی دعوت، وہ آنکھیں مجھے نہ چاہیے جن آنکھوں کی وجہ سے مجھے گناہ کی دعوت ملے. میری آنکھوں پر وہ دیوانہ ہو گیا. لے جائے دونوں آنکھوں کو چاقو مارا نکال کے دے دیا، کہا لے جاؤ میرے عاشق کو میری آنکھیں دے دو. ایسی آنکھ مجھے نہ چاہیے جس آنکھ کی وجہ سے مجھے زنا کی دعوت ملے. یہ کہہ کے لڑکی گری اور بے ہوش ہو گئی. وہ عورت جو لے کے آئی تھی فریاد، اس کے ڈر کا ٹھکانہ نہیں. یا اللہ کیا ہو گیا، کیا آئی تھی کیا ہو گیا. لے کے اس نوجوان کے پاس پہنچی. وہ نوجوان پریشان ہوا. حضرت علی کا زمانہ تھا تو حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا. کہ اللہ کے شیر ایسا ایسا مجھ سے ہو گیا.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس کی دونوں آنکھیں اٹھا کر کے اس کے دونوں گڑھوں میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو پھر روشن فرما دیا اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے دو کہ اے میری ماں بہنوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کی بندیاں ان آنکھوں کو نہیں چاہتی تھی جن آنکھوں سے گناہ کی دعوت ملے. کیسا خوف خدا ان کے دلوں میں تھا. تم بھی خوف خدا پیدا کرو، غیرت ایمانی پیدا کرو دل میں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رسول اللہ کے خلیفہ تھے. جب ان کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ شفا رکھا ہے تو نبی کے ہاتھوں میں کتنا شفا رکھا ہو. اے میری ماں بہنوں، خدا کو ڈرو. اے نوجوانوں، تم بھی خدا کو ڈرو. اس لیے پاک صاف ہو جاؤ. انشاءاللہ آپ کو کل سے تراویح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں نا جو 8 دن نماز پڑھتے تو اپنوں خراب کرتے، دوسروں خراب کرتے. جہی پینٹ اور بوشرٹ پینٹ میں، شرٹ اور بوشرٹ جہی تو رکو کریے جب جمعہ میں ہے تو جب رکو میں جائیے تو پینٹ نیچے کھسک جاتا ہے اور بوشرٹ پیٹ پر چلی جاتا ہے. 2 انگل دکان کھل جاتے ہیں اور جب سجدہ میں جاتا ہے تو آدھا چوتر کھل جاتے ہیں. اب بتاؤ تمہاری نماز تو گئی بے کی جو پیچھے جو دیکھا تھے ان کے کا حال ہے. اے نوجوانوں، خدا کو ڈرو. نہ اپنی نماز خراب کرو نہ دوسرے کی نماز خراب کرو. وہ لباس پہن کے جاؤ جس لباس کے پہننے سے تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے. ایسے ہمارے نوجوان، ہماری ماں بہنیں ہیں، پہنی ہے نقاب تو کمر میں یہاں رسی بندھی ہے. بھاگت سلطانہ ڈاکو ہے، جاتا ڈاکا ڈالے. اتنی بڑی بے حیا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے نقاب میں پٹی باندھتی ہے. نقاب کس لیے ایجاد ہوا؟ اس لیے ایجاد ہوا تھا کہ عورت کے بدن کا نیچا اونچا حصہ کسی غیر کی نگاہوں سے محفوظ رہے. کسی کی نگاہ پڑے تو نہ سمجھے کون حصہ کتنا اونچا کتنا خالی. اور جب تم نقاب میں کمر میں پٹا باندھو گی تو تمہارا جسم اسی طرح ہوگا جس طرح نہیں ہونا چاہیے. اے میری ماں بہنوں، خدا کو ڈرو. نقاب پہنو تو پٹا نہ باندھو. باندھ لے پٹا تو ٹنگے پرس گجے ہیں سونار کی دکان پر. دکھاؤ بیچارہ دکھاوے گے اس کے بعد جہاں باہر کا نکال دھرے ہیں پرس دہی دے. ہمارے یہاں نانپارہ مدرسہ عزیز العلوم میں سوناروں کی دکان زیادہ غیر مسلم دکانیں ہیں اور سب مسلمان عورتیں جاتی ہیں. اور کے بعد ایک دن ایسے انگوٹھی نکالی تو ایک انگوٹھی ایک عورتیاں چورائی لی. اب سونار کوئی بیوقوف تھوڑی ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں سامان تو گن کے دیتے ہیں کہ 5 انگوٹھی دیکھنے کے لیے دیا تھا اور واپس 5 ملی کہ نہیں ملی. اور جانا تھا اسے دکھاوت تو ہے جاننے پہ بوٹھا دے لی. اور کے بعد جب اس نے گنا کم تو اس نے کہا ایک انگوٹھی غائب ہے. نہیں بھیا آنکھیں پھٹ جائیں نہیں جانے کی بھیا فوراً آنکھیں پھٹے قسم نہیں ہے. جب اس نے اور سب ٹھیک ہے کہے نہیں بھیا کوڑی آئے جی ہم نہیں جانے تھے. کیسے ہم کچھ نہ جانے تھے، ہم ننگا کر دے بھائی ہماری انگوٹھی دے. جب بالکل وہ سوار ہو گیا تب مجبور ہو کر کے پرس سے نکال کے انگوٹھی دی. اتنی بے عزتی ہوئی وہاں نقاب والی عورتوں کی کہ نقاب پہن کر کے پھر اس طرح چوری کرتی ہیں. اے میری ماں بہنوں، خدا کے واسطے اسلام کو بدنام نہ کرو، مسلمانوں کو بدنام نہ کرو. تم بڑی اچھی گھرانے کی عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے. ایسے قدم اٹھاؤ جس قدم کی وجہ سے نہ مسلمانوں کی بھی عزتی ہو نہ اسلام کی بھی عزتی. اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماں بہنوں کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.